کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے کہ پرانے عہد نامہ میں سیموئیل نبی کی معرفت لکھی گئی کتاب پہلا سیموئیل اس کا 18واں باب 6 سے 9 آیت تک ورد ہے، لیکن میں آپ اس ورد کو خود پڑھیں، میں صرف 7ویں آیت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور وہ عورتیں ناچتی ہوئی آپس میں گاتی جاتی تھیں کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو پر داؤد نے لاکھوں کو مارا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، آج اس واقعے سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں جب داؤد نے جاتی جولیت کو مارا تو اس کے بعد جو عورتیں ناچ کر ان کا استقبال کر رہی تھیں، جو کچھ وہ کہہ رہی تھیں، وہ داؤد اور ساؤل کی تعریف کر رہی تھیں، لیکن ساتھ ساتھ داؤد کے لیے جو لفظ ہیں وہ زیادہ تعریف کے کہہ رہی تھیں، اور اس کی وجہ سے ساؤل جو ہے، چونکہ اس کا فوکس خدا کی ذات نہیں تھی اور اس کے اندر حسد آ گیا، اور پھر اس حسد کی وجہ سے وہ اپنی موت تک خدا کے بندہ داؤد کو مار ڈالنے کی کوشش کرتا رہا۔ تو اس ورد کو جب آپ پڑھیں تو اس سے 3 باتیں ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ پہلی بات کہ جب آپ کو کامیابی ملے تو آپ اس کا سارا کریڈٹ خدا کو دیں۔ بے شک خدا انسانوں کو استعمال کرتا ہے، ان کا شکریہ ادا کریں، لیکن سارا جلال خدا کو دیں۔ دوسری بات جو کلام مقدس میں سے ہم سیکھیں گے کہ ہم خدا پر اور اس کے جلال پر اپنا فوکس رکھیں، اپنے آپ پر نہ رکھیں۔ اور تیسری بات ہم سیکھیں گے کہ جب حسد کا گناہ ہمارے اندر آ جاتا ہے تو ہم خدا سے لڑنے والے بنتے ہیں۔ تو آئیں پہلی بات خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں کہ یہ عورتیں جو تعریف کر رہی تھیں، یہ ان کی مسٹیک تھی۔ ان کو خدا کی تعریف کرنی چاہیے تھی، ان کو چاہیے تھا کہ یہ سارا کریڈٹ خدا کو دیتے، یہ ساری عزت خدا کو دیتے، لیکن ان عورتوں نے جو تعریف کی وہ خدا کی تعریف نہیں کی، بلکہ ساؤل اور داؤد کی تعریف کی۔ اور ان کی اس مسٹیک سے جو ساؤل کے اندر ہے وہ گناہ آ گیا۔ ساؤل سوچنے لگا کہ میری عزت کم ہے اور داؤد کی عزت زیادہ کی بات کی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ عورتیں۔ اور پھر دوسری بات کہ جو ساؤل ہے، چونکہ اس کا فوکس خدا اور اس کا جلال نہیں ہے بلکہ اپنی ذات ہے، اور اس مسٹیک سے جو عورتوں کی تھی اس کے اندر غصہ آیا، چونکہ اس نے سوچا کہ میری عزت نہیں کی گئی ہے، حالانکہ یہاں داؤد اور ساؤل کی عزت کی بات نہیں ہے، یہ خدا کی عزت کی بات ہے۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس کے اندر داؤد کے لیے بدگمانی پیدا ہو گئی، حسد پیدا ہو گیا، بجائے اس کے کہ وہ کرتا جس نے داؤد کو شہرت دی، وہ کچھ کرنے کی کوشش کرتا جس سے داؤد کو شہرت ملی ہے، وہ اس نے نہیں کیا، بلکہ اس نے موت تک ایک ہی کام کیا کہ اپنی پوری طاقت سے داؤد کو ہلاک کرنے کی کوشش میں رہا، لیکن خدا نے اسے ناکام بنا دیا۔
تو اختصار کے ساتھ آج اس ورد سے ہم 3 سبق سیکھتے ہیں۔ پہلا سبق کہ جب یہ کامیابی ملے تو اس میں ہمیں کس کو عزت دینی چاہیے۔ بے شک اس میں انسان بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہمیں خدا کو عزت دینی چاہیے۔ ان عورتوں کی وجہ سے سول کے دل میں گناہ آیا۔ ہمیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ ہمارے عمل سے ہمارا عمل دوسروں کو گناہ کی طرف نہ لے جائے، کیونکہ کبھی کبھی ہم ایسا نہیں سوچتے ہیں۔ ان عورتوں کا یہ ایکشن، یہ عمل سول کو گناہ کی طرف لے گیا۔ مجھے اور آپ کو بہت سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں جو دوسرے لوگوں کو گناہ کی طرف لے جائے۔ اور پھر دوسرا سبق کہ سول جو ہے وہ ہمیشہ یہ گناہ کیوں آیا اس کے اندر، کیونکہ سول جو ہے وہ خدا کی بجائے اپنا جلال چاہتا ہے، اپنی شہرت چاہتا ہے، اپنی عزت چاہتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں خدا اور اس کے جلال پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے آپ پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب فتح یابی ملتی ہے تو ہم خدا اور اس کے جلال پر توجہ مرکوز کریں کہ اس خدا نے آپ کو کامیابی دی ہے، نہ کہ آپ اپنی طرف دیکھیں سول کی طرح۔ ادروائز پھر یہ آپ گناہ سے نہیں بچ سکیں گے۔ اور زیادہ تر وہی لوگ جو اس زمین پر جن کا فوکس ان کی اپنی ذات ہے، وہ اپنی طرف دیکھتے ہیں، وہ اس گناہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لوسیفر فرشتے کی طرح ان کے اندر خدا کے خلاف بغاوت آ جاتی ہے۔ تو ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر تیسرا سبق ہے اس ورد میں سے کہ سول حسد کا شکار ہو گیا۔ ہمیں حسد کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم حسد کرتے ہیں تو ہم خدا کی مہیا کرنے کی قدرت اور خدا کی حکمت کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اگر خدا کسی دوسرے کو عزت دیتا ہے، کسی دوسرے کے وسیلہ سے فتح دیتا ہے، تو ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم حسد کرتے ہیں اس شخص سے تو خدا جس نے اس کو استعمال کیا ہے، ہم اس کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اور سول خدا کے خلاف لڑ رہا تھا، وہ داؤد کے خلاف نہیں لڑ رہا تھا۔ جس خدا نے اس کو شہرت دی، جس خدا نے یہ واقعہ ہونے دیا تاکہ داؤد کی شہرت ہو جائے۔ آپ ہو سکتا ہے میرے ساتھ اتفاق نہ کریں، لیکن میں یوں دیکھتا ہوں کہ خدا نے داؤد کو وہاں استعمال کیا، ورنہ خدا کسی اور کو بھی استعمال کر کے اس کو مروا سکتا تھا، لیکن داؤد کو استعمال کیا۔ اور اب سول کو چاہیے تھا کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتا خدا کی قدرت کو، لیکن اس نے تسلیم کرنے کی بجائے اس کے اندر حسد آ گیا اور وہ موت تک رہا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی کامیابیوں سے، دوسروں کی شہرت سے ہم حسد نہ کریں۔ سو میرے عزیزو، آئیں اس ورد سے یہ 3 اسباق اپنے ساتھ لیتے جائیں، میں اور آپ۔ پہلا کہ ہمیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ ہمارا عمل دوسروں کو گناہ کی طرف نہ لے جائے۔ پھر دوسرا سبق، ہمیں خدا اور اس کے جلال پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ پر نہیں۔ تیسرا سبق کہ ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم حسد کرتے ہیں تو ہم خدا کی مہیا کرنے کی قدرت اور خدا کی حکمت کے خلاف لڑنے والے ہوں گے۔ خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے اور اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔